السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، پہلا لطیفہ پیش کرتا ہوں۔ آدھی رات کو گلی میں شور سن کر شوہر کی آنکھ کھلی۔ باہر نکل کر محلے والوں سے پوچھا کہ اتنا شور کیوں ہے؟ محلے والوں نے کہا کہ خبردار رہنا، محلے کے پانی میں زہر آ گیا ہے۔ جب یہ سن کر شوہر گھر واپس آیا تو بیوی نے پوچھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے؟ شوہر نے کہا کچھ نہیں ہوا، سب خیر ہے، تم پانی پیو اور آرام سے سو جاؤ۔ دوسرا لطیفہ، ایک غیر دماغ شرابی شراب پیتے پیتے رو رہا تھا تو دوسرے شرابی نے پوچھا کہ کیوں روتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ میں ایک لڑکی سے پیار کرتا تھا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی، میں اسے بھولنا چاہتا ہوں مگر اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا ہے۔ تیسرا لطیفہ پیش کر رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ مرد زیادہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن اس کی وجہ بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں، وہ پوچھتی ہی کیوں ہے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں۔ چوتھا لطیفہ پیش کر رہا ہوں۔ دو بچوں کی ماں تیسری شادی کر رہی تھی۔ نکاح کے وقت اس کا ایک بچہ رونے لگا تو ماں کی بات سن کر دولہا بے ہوش ہو گیا۔ ماں بچے سے کہہ رہی تھی کہ چپ ہو جا ورنہ اگلی دفعہ تجھے میں اپنی شادی میں نہیں لاؤں گی۔ یہ سن کر دولہا بے ہوش ہو گیا۔ پانچواں لطیفہ، استاد شاگرد سے پوچھتے ہیں کہ سچ اور وہم میں کیا فرق ہے؟ شاگرد کہتا ہے سر آپ پڑھا رہے ہیں یہ بالکل سچ ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا وہم ہے۔ چھٹا لطیفہ پیش کر رہا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی تلاشی دی، جیب سے گٹکا، سگریٹ، کٹرینہ کیف کی تصاویر اور لڑکیوں کے نمبرات ملے۔ باپ نے بیٹے کو بہت پیٹا اور پوچھا کہ یہ سب کب سے کر رہے ہو؟ بیٹا روتے ہوئے بولا کہ پاپا پہلی بار میں نے آپ کی جیکٹ پہنی ہے۔ ساتواں لطیفہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک آوارہ مزاج شخص تلخ گھریلو زندگی کی وجہ سے ایک دوست کے مشورے پر اپنی بیوی سے معافی مانگی۔ بیوی پوچھتی ہے کہ چلو تم نے توبہ تو کر لی مگر وہ بدذات کون تھی؟ شوہر خاموش رہا۔ بیوی پوچھتی ہے کہیں وہ استانی تو نہیں جو سامنے والی فلیٹ میں رہتی ہے؟ شوہر پھر بھی خاموش رہا۔ بیوی پوچھتی ہے اچھا اب سمجھی، وہ نیلی نیلی آنکھوں والی نیلوفر جو برابر والی فلیٹ میں رہتی ہے۔ اتنے میں دوست کا فون آیا، اس نے پوچھا کہ کیا تمہاری بیوی نے تمہیں معاف کر دیا؟ تو وہ شخص بولا کہ معافی کو گولی مارو پھر کبھی معافی مانگ لیں گے، فی الحال اس نے 2 نئے ٹارگٹ دیے ہیں۔ آٹھواں لطیفہ پیش کر رہا ہوں۔ کل ہم چھت پر کھڑے تھے تو پڑوس والے انکل بولے کہ بیٹا آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ ہم نے کہا کچھ نہیں انکل، بس ٹینکی فل ہو جائے تو موٹر بند کر دوں گا اور نیچے چلے جاؤں گا۔ نواں لطیفہ پیش کر رہا ہوں۔ ایک محاورہ جو ہم نے اسکول میں پڑھا تھا، دانت کھٹے کرنا، جیسا کہ شیر شاہ سوری نے لڑتے لڑتے دشمنوں کے دانت کھٹے کر دیے۔ ہم تعجب میں پڑ گئے کہ شیر شاہ سوری نے یہ کیسے کیا ہوگا۔ پھر ہم نے سوچا کہ ہو سکتا ہے انہوں نے ایک ہاتھ میں تلوار اور دوسرے ہاتھ میں نیمبو لیا ہوگا اور لڑتے لڑتے دشمن کے دانتوں پر مل دیا ہوگا۔ 10واں لطیفہ پیش کر رہا ہوں۔ اور ایک محاورہ جو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ ہم نے یہ محاورہ سنا تو بازار سے ایک لاٹھی خرید کر لائے اور ایک آوارہ گھومتی بھینس کو لے کر چلتے بنے۔ اتنے میں بھینس والا آیا اور بولا یہ بھینس تو میری ہے۔ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس لاٹھی ہے اس لیے بھینس میری ہے۔
وہ فوراً بندوق نکالا اور بولا کہ اب بھینس کس کی؟ ہم نے کہا بندوق جس کی بھینس اس کی۔ ایک آخری جملہ پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ کچھ خواتین اتنی سمجھدار ہوتی ہیں کہ اگر آپ انہیں سمجھدار بھی کہیں تو وہ فوراً سمجھ جاتی ہیں کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔